بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 رمضان المبارک فجر کے وقت حضرت امام علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ امام علی علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلودہ تلوار سے امام علی علیہ السلام کے سر پہ وار کر کے ایک ایسی ضرب دی جس سے تلوار پہ لگا زہر امام علی علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گیا اور امام علی علیہ السلام کے سر سے خون نکل کے امام علی علیہ السلام کے چہرے مبارک اور داڑھی مبارک سے گر کے مصلی نماز پر گرا۔ پس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی، سب چاہنے والے سر پیٹنے لگے، امام علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگے جس نے آپ علیہ السلام کو ضرب ماری، تو کچھ لوگ آپ علیہ السلام کا خون صاف کرنے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے امام حسن سے فرمایا، اے حسن، یہ نماز کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ پھر آپ علیہ السلام کے حکم پہ نماز مکمل کروائی گئی۔ کچھ ہی دیر میں عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ کے چاہنے والے آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کے لائے۔ امام علی علیہ السلام نے جب اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شربت میرے قاتل کو پلاؤ، کیونکہ اس شربت کی ضرورت مجھے نہیں بلکہ اسے ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو اسے صرف ایک ہی وار میں قتل کرنا، اسے زیادہ تکلیف نہ دینا، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ امام علی علیہ السلام کے سب چاہنے والے بہت رونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے گھر لے چلو۔ امام علی علیہ السلام نے سب کو کہا کہ تم سب اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ، کیونکہ میری بیٹیاں جب مجھے دیکھیں گی تو وہ رونے لگیں گی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے رونے کی آواز تم سب کے کانوں تک پہنچے۔ تمام لوگ وہیں رک گئے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو امام علی علیہ السلام کو دیکھ کے سب بیویاں زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اے علی، تمہیں مسجد میں مصلی نماز پہ سجدے کے دوران شہید کیا جائے گا اور تمہاری داڑھی خون سے سرخ ہو جائے گی۔ گھر میں قیامت کا منظر تھا، پورا خاندان رو رہا تھا کہ اتنی دیر میں دروازے پہ ایک سوالی آیا اور عرض کرنے لگا، میں مصر سے آیا ہوں اور علی ابن ابی طالب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ آج صبح کو میرے بابا علی کو ضربت لگی ہے، لیکن جیسے ہی یہ خبر امام علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، اس سوالی کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر پردہ کروایا گیا اور اس سوالی کو امام علی علیہ السلام کے حجرے میں بٹھایا گیا۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، اے سوالی، تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو۔ سوالی نے عرض کیا، اے علی، میں پوری دنیا گھومتا رہا لیکن ان سوالات کے جوابات نہیں ملے، اگر آپ ان کے جوابات دیتے ہیں تو میں ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے، اور دوسرا محبت کیا ہے، تیسرا سوال یہ ہے کہ خوشی کیا ہے، چوتھا سوال ہے کہ زندگی کیا ہے، اور پانچواں سوال ہے کہ موت کیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے شخص، علم خاموشی ہے، کیونکہ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے انسان خاموش ہوتا جاتا ہے اور وہ دنیا کی ہوس لالچ سے آگے جا کر اپنے وجود کو پا لیتا ہے۔ اور محبت سجدہ ہے، کیونکہ جہاں انسان اپنی خواہشات کو فنا کر دے، اپنے معشوق کی رضا میں تسلیم خم ہو جائے، وہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور خوشی دھوکہ ہے، کیونکہ انسان جیسے ہی اپنی خوشی کو حاصل کر دیتا ہے تو وہ کسی دوسری خوشی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے،
تبھی پرسکون وہ رہتا ہے جو ملی ہوئی خوشی میں مطمئن رہے، اور بے سکون وہ رہتا ہے جو بڑی بڑی خواہشات میں پریشان رہے۔ اور زندگی آزمائش ہے، جس کو قدرت کامیاب دیکھنا چاہتی ہے تو اسے سختی کا رستہ دیتی ہے، تاکہ وہ ان سختیوں میں چھپے تجربات سے سیکھ حاصل کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اور موت زندگی ہے، جہاں سے ہر اس امتحانات کے اجر کی شروعات ہوتی ہے جو انسان دے کے اپنی برزخ سے ابتدا کرتا ہے۔ تبھی عارف اپنے اجر کے لیے موت سے محبت کرتے ہیں، اور جاہل اپنی خواہشات میں الجھ کے موت کی حقیقت سے ناواقف ہو کے اپنی عارضی زندگی میں مسلسل رہنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کے عزیز و اقارب میں سے اس جہان فانی کو چھوڑ کر حقیقی جہاں کی طرف بڑھتا ہے، پھر بھی وہ غور نہیں کرتے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے یہ جوابات مکمل کیے، وہ مصر سے آیا ہوا بندہ آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین، جس تلوار سے امام علی علیہ السلام کو ضرب دی گئی، اس تلوار کو زہر میں ڈبویا گیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے ضرب لگنے کے 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو شہادت کا جام پیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔